السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ سال 2025 کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے اور نئے سال 2026 کا سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہونے کو ہے۔ اپنے گزشتہ روز کے پروگرام کے تسلسل میں ہم آج سال کے اس آخری دن 2025 کا ایک تفصیلی سیاسی تجزیہ کریں گے کہ آخر ایک اور سال کیوں سیاسی تقسیم کی نظر ہو گیا، الزامات کی سیاست مفاہمت پر حاوی کیوں رہی، پارلیمنٹ سے ایک اور اہم ترین ترمیم منظور ہونے کے باوجود اس قانون سازی پر سوال کیوں اٹھا، سال کے جاتے جاتے حکومت اپوزیشن مذاکرات کے اٹھنے والی آوازیں اتنی کمزور کیوں ہیں، اور اب نئے سال میں کیا سیاسی منظرنامہ بدلے گا یا پھر سٹیٹس کو ہی چلے گا۔ یہ سب چبھتے ہوئے سوال جو سال 2025 اپنے پیچھے ہے، ان کے جواب اگرچہ آسان نہیں ہیں، مگر اسی درپیش چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج ایک ایسی قداور صحافتی شخصیت کو پروگرام میں دعوت دی ہے کہ جن کی خبر اور تجزیہ دونوں ہی بہت معتبر مانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس سہیل وڑائی صاحب۔ السلام علیکم سہیل وڑائی صاحب۔ وڑائی صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ یہ بتائیے گا جناب سب سے پہلے کہ 2025 تو گزر گیا ہے اور کئی سیاسی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں اس دوران میں، تو اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہائی پوائنٹس کون سے تھے، لو پوائنٹس کون سے تھے 2025 کے سیاسی طور پر؟ دیکھیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہاں تک مفاہمت، مصالحت یا سیاسی جماعتوں کے قریب آنے کا موقع تھا، وہ تو ہمیں کوئی ایسا ہائی پوائنٹ نہیں نظر آیا، بلکہ لو پوائنٹ ہی نظر آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ظاہر ہے کہ حکومت اس سال میں زیادہ مضبوط ہوئی، مقتدرہ زیادہ مضبوط ہوئی، جنگ میں اسے کامیابی ملی، سفارتی سطح پر کامیابیاں ملیں، پاکستان کی امپورٹنس میں اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شاید جو کانسٹیٹیوشنل اور سیاسی حوالے سے کئی سوال بھی اٹھے کہ ہم جو ہے کیا 1973 کا جو ماڈل ہے اس کے اندر ہی رہ رہے ہیں یا اس سے باہر نکل کر کوئی نئی چیز بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ضرور طے ہوئیں، لیکن اوورآل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں سوچ میں آئی، نہ تحریک انصاف کی سوچ میں، نہ مقتدرہ اور حکومت کی سوچ میں۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے پہلے سے حکومت کو اسٹرینگتھ ملی ہے جنگ کی وجہ سے بھی اور دوسرا سفارتی وجہ سے بھی، تو یہ دو نقطہ ہے نظر ہے۔ اچھا وڑائی صاحب، آپ نے خود کہا کہ جو ہے وہ ہائی پوائنٹس تو کچھ ہمارے آئے ہیں، لیکن کوئی بڑی سیاسی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہم نے نہیں دیکھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایک اور سال جو ہے وہ جیل میں گزار دیا ہے، تو اس کی ذمہ دار کیا پی ٹی آئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہونا ہے، یا حکومت کا کچھ سخت رویہ ہے؟ کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت سے تو آپ یہ توقع نہ کریں نا کہ وہ اپنی سیٹ ہے تو عمران خان کو اس سیٹ پر بٹھا دے، تو یہ تو عمران خان کو کوشش کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی اسٹریٹجی یا ان کے لوگوں کی اسٹریٹجی یا ان کے ڈائی ہارڈ لوگوں کی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ مقتدرہ کی موجودہ سیٹ اپ کو بھی گرانا اور حکومت کو بھی گرانا، تو وہ ایک ہی بال میں 2 وکٹیں گرانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ابھی تک نہ کوئی حکومت سے سنجیدہ مذاکرات کیے اور نہ مقتدرہ سے، اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ یہ کہتی ہے کہ حکومت سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمیں ان سے ملے گا کیا، یہ تو ہے ہی ڈمی، ہم تو ان سے مذاکرات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے جس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ وڑائی صاحب، آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے جب پی ٹی آئی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، اور جب حکومت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس سے بات کریں۔ پھر اچکزئی صاحب کا کردار جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ ایک مین جو رول ہے وہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی دونوں طرف سے اتفاق کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات کی جو بیل ہے یہ کسی طرح سے کوئی منڈے چڑھے گی، یا بس ایسے ہی چلتا رہے گا آگے؟ فی الحال تو جب تک کسی کپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یا کوئی انہونا واقعہ نہیں ہوتا، یا تیسرا کہ کوئی اس کی سنجیدہ کوشش نہیں کی جاتی کوئی پبلک سینٹیمنٹ کو
جو ہے وہ منظم کرنے کی، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے مسلسل ووٹ پاور ان کی ہوگی لیکن حکومتیں ہٹانے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے جس اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے. بڑائی صاحب 2026 میں خان صاحب جیل میں انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا سال بھی وہ جیل میں ہی ہیں، یا پھر کوئی مائنس عمران کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایم کیو ایم والا فارمولا ہے اس کے اوپر اگر آ جائیں تو پی ٹی آئی، وہ جو آپ انہونی بات کر رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو مائنس عمران خان ہے اس طرف کیا بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو ظاہر ہے کسی کو بھی قید میں رکھنے کے حق میں نہیں ذاتی طور پر جی، تو لیکن کوئی ایسی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی حکومت کے اور مقتدرہ کے. اور دوسرا میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ -1 ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بھٹو صاحب کو بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی، مصطفیٰ جتوئی، کوثر نیازی، حنیف رامے صاحب، کئی لوگ سامنے آئے، مصطفیٰ کھر صاحب سامنے آئے، نہیں ہو سکا. نواز شریف کو کی گئی، بے نظیر بھٹو کے بارے میں کی گئی، لیکن ووٹر جو ہے وہ نہیں مانتا. یہاں ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی سٹرکچر تو ہے نہیں، تو یہاں تو پرسنالٹی کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں. تو وہ جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ووٹر، وہ عمران خان کو ہی مانیں گے، اور جو بھی پارٹی ہوگی اٹ ول بی اراؤنڈ عمران خان. اس سے ہٹ کے جو بھی پارٹی بنے گی وہ تحریک انصاف نہیں ہو سکتی، وہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہو سکتی، وہ ویسے گروپ آف پارلیمنٹیرینز ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب نکل جاتے ہیں تحریک انصاف میں سے تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تحریک انصاف کا ذاتی جو ہے وہ وجود نہیں رہے گا، ذاتی وجود صرف خان صاحب کے ساتھ ہی. تو یہ بھی بتائیے گا بڑائی صاحب کہ مذاکرات جو ہے وہ آگے کس طرح سے آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں؟ اس کے لیے کیا مسائل ہیں جو آپ کے خیال میں دور ہونے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو ایک پارلیمانی زبان ہے وہ استعمال نہیں کی جا رہی، کہیں سے سیاسی خانہ بدوش کی آواز آتی ہے، کہیں سے جنگلی کی آواز آ رہی ہے. تو ایسے میں کیسے بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کامن سینس اور جو جس کو کہتے ہیں کوئی سیاسی دانش، وہ تو بروئے کار نہیں ہے. ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. جب بھی آپ کی کوئی صلح کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تحریک انصاف کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں یا ایگریسو لوگ ہیں یا جن کو میں عقاب کہتا ہوں، تو یہ عقاب جو ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایک ہارڈ سٹانس جو ہے وہ لیا جائے، اور تاکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اوورسیز ہیں ان کو گرمایا جائے اور پاکستانیوں کو بھی گرما کے رکھا جائے. لیکن ظاہر ہے اس سٹانس سے کچھ ملا نہیں ہے. کوئی انقلاب آ جاتا یا آ جائے اس کا نہیں مجھے پتا، لیکن اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، اور یہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو یہاں پہ لوگ صلح صفائی والے، جن کو فاختہ کہتے ہیں، جو سمجھتے تھے کہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور ان کے لیے سپیس نہیں رہی. گنڈا پور کا پیچھے ہٹنا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور بیرسٹر گوہر اور جو اسد کیسر صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اوورسیز پروپیگنڈسٹ ہیں اور جو یوٹیوبر ہیں، انہوں نے ان کو بے اثر کر کے رکھ دیا. اور اس وقت سارا کچھ پی ٹی آئی کا اگر کوئی لیڈرشپ ہے تو وہ وزیر اعلیٰ افریدی کے پاس ہے، لیکن وہ بھی اس دن تک کہ جس دن تک وہ بھی انتہا پسند رہیں گے. جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کرنے ہیں، کوئی بات کرنی ہے، اس دن آپ دیکھیے گا کہ ان کے خلاف بھی ایک کمپین شروع ہو جائے گی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اٹ شوڈ سٹارٹ فرام عمران خان ہمسیلف، کہ وہ ایک پہلے کوئی کمیٹی بنائیں اور ان کو سنجیدہ فکر اور پھر ان کو کانفیڈنس بھی دیں. اب دیکھیے گا کہ جس دن محمود خان اچکزئی نے کوئی ایسی بات کی جس کا پی ٹی آئی کا بھی کے پیچھے ہٹنے کی بات ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب کے لیے بھی وہ
اس حملے کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے جس کو پی ٹی آئی ہی کو خود ہی ٹیکل کرنا چاہیے. رؤف حسن صاحب کو کس طرح سے انہوں نے ہٹایا, کس طرح سے, پوری ایک کہانی ہے کہ جو بھی بندہ مذاکرات کرنے کی یا ایک ماڈریٹ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی وہ تو ظاہر ہے رستہ ہی نہیں دینا چاہتے نا ان کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو رستہ دیا تو یہ ہمیں گرا دیں گے. تو ان کو یہ جب تک یہ ایشورنس نہیں دیتے کہ ہم آپ کو گرائیں گے نہیں تو وہ انہیں رستہ کیوں دیں. سہیل آفریدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے وائس صاحب, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ان کا اس وقت طرز حکمرانی ہے اپنے صوبے کے اندر, کیونکہ صرف جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ سے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے, صوبے کے اندر ایز این ایگزیکٹو کوئی کارکردگی بھی دکھانی ہوتی ہے, تو ان کی طرز حکمرانی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ یہ جو ان کا دورہ پنجاب تھا اس کا ان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ کی بات تو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں, جب کرائسس ہوتا ہے نا یا جب آپ ایجیٹیشن کے موڈ میں ہوتے ہیں تو اس وقت کارکردگی اور یہ وہ, اس وقت تو ان کو صرف اس چیز پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہاؤ اسٹیڈ فاسٹ ہی از, ہاؤ ایجیٹیٹو ہی از, ہاؤ جو ہے کس طرح ہی از ڈیفائنٹ اور ناٹ. تو اسی پہ ان پہ تالیاں بج رہی ہیں. تو کارکردگی تو تب ہوگی جب حالات نارمل ہوں گے, جب ان کو اس طریقے سے جج کیا جائے گا. تو ابھی تو وہ ڈیفائنس کی ججمنٹ میں ہیں. اور یہ جو دورہ پنجاب تھا یہ بھی اسی طرح کا اپرور کریٹ کرنا تھا کہ جس میں آپ ڈیفائنٹ لگیں, جس میں یہ لگے کہ بھئی تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر طاقت ہے ریزسٹنس کی. تو یہ سارے ایلیمنٹس اسی لیے وہ لاہور تشریف لائے, اور ظاہر ہے اس سے ان کو خبریں ملیں, اس سے ان کو نام ملا, اس سے ان کے جو ہے بگرچہ کوئی بہت بڑا نہ استقبال ہوا, کچھ نہ ہوا, لیکن ان کو ایسی خبریں مل گئیں جس سے ان کی جو ریپوٹیشن تھی اور سروائیول تھی وہ بہتر ہو گئی. تو اب وہ سندھ کے دورے کی بات بھی کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اب آگے یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ ہم پنجاب گئے تھے, اب ہم سندھ بھی جائیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر بھی کوئی ان کو اس طرح کا سخت ایک رد عمل سامنے آئے گا, یا سندھ میں ان کا استقبال ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ تو ایک ہی ہے اور پالیسی تو ایک ہی چلے گی. پی ٹی آئی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دیکھیں ان کے بارے میں نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا فوج یا مقتدرہ ہو, تینوں ایک ہیں. ان کے آپس کے مسائل اپنے الگ ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو کوئی رستہ دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ سب یہ سمجھتے ہیں اور کنونس اس وقت تک یہی ہیں کہ بھائی اگر ہم نے رستہ دیا تو نہ یہ ہمیں چھوڑیں گے, نہ ملک کو چھوڑیں گے, نہ فوج کو چھوڑیں گے. یہ تاثر بہت مضبوط ہے اور اس تاثر کو پہلے ختم کرنا ہوگا, تبھی جا کر کوئی معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا. آخر میں سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھیں, جو ابھی تک وہ جس طرح سے چل رہا ہے معاملہ, حکومت کے ساتھ الائز ہیں, جے یو آئی کی سیاست کو دیکھیں, تو آپ کو ان دونوں جماعتوں کو حکومت کے ساتھ چلتے ہوئے, پی ٹی آئی کے ساتھ چلتے ہوئے فیوچر کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ریلیونسی کچھ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے ان دو جماعتوں کے خاص طور کے اوپر. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت جو اتحاد بنا ہوا ہے نا, تکون جس کو کہتے ہیں, نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے اور فوج ہے, اگر اس تکون کے اندر کوئی ایک بھی پارٹی گری تو میرا خیال ہے سسٹم کا سسٹین کرنا لمبا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ سندھ سے پیپلز پارٹی کو نکالتے ہیں تو وہاں پر جو اینٹی پاکستان جو لوگ ہیں یا سندھو دیش کے حامی جو ہیں, ظاہر ہے وہاں اس موومنٹ کو فائدہ پہنچے گا. اور دوسری طرف آپ نون کو نکالتے ہیں, چاہے یہ کمزور ہے, چاہے جتنی بھی ہے, لیکن یہ واحد پارٹی ہے جو بار بار پنجاب میں جیتی رہی ہے اور اس کو ٹیکٹکس کو جانتی ہے, پنجاب کے ٹیکٹکس کو. تو تیسری آپشن خود پھر تحریک انصاف رہ جائے گی نا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عقل مند یا ذی شعور اس تکون کو
توڑ کے پھر سروائیو کرنے کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پھر مشکل میں پڑ جائے گا۔ 2026 میں بھی آپ اس تکون کو برقرار دیکھ رہے ہیں؟ خبریں تو آ رہی ہیں کہ کچھ اندر جو ہے وہ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے دکھائے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ تو کیا ہے کیا نہیں ہوگا، مستقبل کے بارے میں تو کہنا مشکل ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ بھی ہے اور ڈیفینیٹلی گڑبڑ ہوتی ہے جب آپ 3 مختلف چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو گڑبڑ تو ہوگی، لیکن اس کو اگر سیٹل نہ کیا گیا، اس کی بجائے لڑائی ہو گئی، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر یہ سسٹم کی سسٹینیبلٹی شاید تھوڑی دیر تو ہو جائے، زیادہ لمبی نہیں ہوگی، یعنی پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے جو ہے وہ وقت دیا ہمیں۔ سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ کر رہے تھے سیاسی معاملات کے اوپر کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنا 2025 گزارا ہے، تمام جو چیلنجز تھے ان کا سامنا کیا ہے، اور کچھ چیلنجز اب 2026 میں ان کے سامنے ہوں گے۔ ایک ٹرائی اینگل ہے حکومت کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ ٹرائی اینگل جب تک جو ہے وہ آپس میں جوائنٹ رہے گا تب تک معاملات ٹھیک رہیں گے، وڑائچ صاحب کا خیال ہے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ کمپنی کا چلنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور اب ذکر ہوگا سال 2025 میں پاکستان کو ملنے والی اہم سفارتی کامیابیوں کا کہ جو کہ اس کے حصے میں آئی ہیں۔ آج سال کے آخری دن پاک بھارت کشیدہ تعلقات کے تناظر میں ایک اہم ترین پیش رفت سامنے آئی ہے اور ڈھاکہ میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان مصافحہ اور مختصر ملاقات ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے جنازے پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود چل کر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے پاس آئے اور دونوں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سال 2025 کے دوران پاک امریکہ تعلقات میں مئی جنگ کے بعد خاصی گرمجوشی آئی ہے، جس کا اعتراف کئی بین الاقوامی جریدے کر چکے ہیں اور اس کو پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا نتیجہ قرار دے چکے ہیں۔ اگر پاک امریکہ تعلقات میں گرمجوشی دکھائی دی ہے تو 2025 امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں سرد مہری کا سال ثابت ہوا ہے، جس کی وجہ وزیر اعظم مودی کی پالیسیز بتائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اگر پاک امریکہ تعلقات بہتر ہوئے تو دوسری جانب 2025 میں پاک افغان تعلقات میں باقاعدہ تناؤ اور کشیدگی آئی ہے، جو کہ نئے سال کے آغاز پر بھی برقرار ہے، اور افغان طالبان رجیم دہشت گرد تنظیموں کی اپنی سرزمین پر موجودگی کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر پائی ہے۔ سال 2025 کے لیے سفارتی محاذ پر کتنا کامیاب کہا جا سکتا ہے، اور 2026 میں اس حوالے سے کیا امیدیں اور کیا توقعات لے کر یہ سال آ رہا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، آپ آزاد کشمیر پر حکومت بھی کر چکے ہیں، سابق صدر رہ چکے ہیں، آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کو بھارت کی ایک جو جیوگرافی ہے اس کا بھی پتہ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ سردار ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے درمیان میں جو رسمی ہی سے ہی ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، خود چل کر وہ آئے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو مودی کے انڈیا میں سفارتی آداب کا تصور تو خال خالی ہے، تو کیا یہ کوئی سفارتی آداب تھے یا بس یوں ہی؟ ایک تو بہت بہت شکریہ گفتگو کا موقع دینے کا۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، کیونکہ مکمل طور پر جمود تھا ہندوستان اور پاکستان کے بعد، مئی جنگ کے بعد، تو یہ ایک طریقے سے برف ٹوٹی ہے کہ یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا تو دور کی بات، مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ماضی میں ایسی بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں جہاں پر ہو سکتی تھی ملاقات، لیکن کرکٹ کا سارا تنازع تھا، اس کے بعد جو ہے جو ہمارے سابق وزیر خارجہ تھے، جب وہ گئے تھے ہندوستان اور وہاں جو جے شنکر نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا تھا، نمستے کیا تھا۔ دوسرے میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ عجیب اتفاق ہے کہ سردار ایاز صادق جو ہیں وہ بہت خوش اخلاق شخص ہیں، اور وہ ان کا رول جو ہے ہمیشہ بہت تعمیری رہا ہے، اور ادھر پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے تنازعات نمٹاتے رہتے ہیں اور جماعتوں کے درمیان نمٹاتے رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سہولت کار ہیں ویسے بھی۔ تو جے شنکر خود چل کے ان کی طرف آیا، تو اچھا اب اس میں کیا سارائی یہ ہو رہی ہے کہ یہ آن دا اسپر آف دا مومنٹ تھا، یا کچھ قوتوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ اس جمود کو توڑیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بڑے عرصے سے پاکستان اور ہندوستان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا،
خاص طور سے مئی جنگ کے بعد جب صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اور دوسرے مسائل جو ہے کہیں بیٹھ کے حل کرو. بھارت کو بھی ادراک ہونا شروع ہو گیا شاید پاکستان کی برتری کا جو گفت و شنید کے لیے. جی بالکل درست آپ نے کہا کہ جب کہ مئی جنگ کے بعد جی بھارت تنہا ہوتا چلا گیا, پاکستان ساری دنیا سے جڑتا چلا گیا, خلیجی ریاستیں ہوں, واشنگٹن ہو, بیجنگ ہو, روس ہو, بالکل وسطی ایشیا ہو, جہاں جائیں پاکستان کی آبھگت ہو رہی تھی. اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تو پاکستان کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللسان رہتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ میں سمجھ. اور دوسرے یہ بھی دیکھیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس خطے میں یعنی جنوبی ایشیا میں تنہا ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے شنکر بڑا ڈسپلن شخص ہے, اور جو ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, یہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے, وہ ایک اپنے وزیر خارجہ کو جی اس طریقے سے جو ہے ہاتھ ملانے کے لیے بغیر اجازت کے کبھی بھی جو ہے چھوٹ نہیں دے سکتے. تو اس میں کچھ ان کی منشا شامل ہوئی ہوگی. ایک چیز جو ہے وہ اچنبے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب سے یہ ہاتھ ملایا گیا, کم از کم میں جو اس پروگرام سے پہلے بھی جو ہے ہندوستانی میڈیا مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو وہاں ایک سناٹا سا ہے. سانپ سونگھا ہوا ہے اس وقت. اس کی ایک وجہ ہے کہ پورے کا پورا ہندوستانی میڈیا جو ہے جو وہ فریمنگ کرتا ہے وہ پاکستان دشمنی کو کرتا ہے. یعنی دوستی کا کوئی چیز ہو جائے, پاکستان ہندوستان میں کوئی چیز خوشگوار ہو جائے, ہم کوئی کرکٹ کھیل لیں یا کچھ کوئی بھی اس قسم کی ہو جائے, تو اس کے اوپر جو ہے عام طور پہ یعنی گالم گلوچ ہوتی ہے, اس کے بعد پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس پس منظر میں دیکھیں تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے, اور ہندوستان کی طرف سے یا ہندوستان کی ذرائع ابلاغ سے کیا رد عمل آتا ہے. اس لیے بھی اہم ہے کہ وہاں کا جتنا میڈیا ہے, اسے گودی میڈیا کہتے ہیں, جو بڑے بڑے چینلز ہیں, این ڈی ٹی وی ہو گیا, اس کے علاوہ جو دوسرے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, سارے کے سارے چینلز ہیں, جو اخبارات ہیں, ان کو وہاں کے بہت بڑے سرمایہ دار لوگ جو ہے ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ جو کیا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی ان کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں. کہ لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو میگزینز اور اخبارات ہیں وہ بھی بڑے تواتر کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کا جو امریکہ کے ساتھ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ایک تعلقات میں بہتری آئی ہے پاکستان کی, اور بھارت جو ہے سفارتی طور پہ کچھ تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, تو اس کا کمپیریزن وہاں کا اس وقت میڈیا جو ہے, جو کچھ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو ہے وہ پاک بھارت جنگ جو ابھی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ قربت کے لیے, تعلقات میں بہتری کے لیے, کیا وہ جنگ جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوئی ہے اس میں جو پاکستان کا طرز عمل تھا, یا پھر اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آتے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے. اس سلسلے میں ہمارے جو افواج پاکستان, بالخصوص ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور پھر بشمول دفتر خارجہ, ہم لوگوں نے ان سب لوگوں نے مل کر کوشش کی. اور صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد اور صدر ٹرمپ کے جو ہے سویئرنگ ان سیریمنی کے بعد انہوں نے جو ہے رابطے قائم کیے, اور وہ رابطے سود مند ثابت ہوئے. یہ بھی ساتھ میں کہا جاتا ہے سردار صاحب کہ امریکہ تعلقات میں جو گرمجوشی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, اس کی قیمت پوری وصول کرتا ہے, فری لنچز نہیں ہوتے وہاں پر. تو یہ کوئی غیر مشروط گرمجوشی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, لکھا جا رہا ہے مختلف جو بڑے آؤٹ لیٹس ہیں, اخبارات ہیں, اور مختلف جو جگہ ہیں وہاں پہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کو بھی قیمت ادا کرنی ہوگی اس کی؟ دیکھیے, ہم بھی غیر مشروط طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھاتے ہیں, یا چین کے ساتھ نہیں بڑھاتے ہیں, یا خلیجی ریاستوں کے ساتھ نہیں بڑھاتے ہیں. ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور وہ جو حکم دیں گے وہ بجا لائیں گے. اس میں ہمیں مشترکہ مفاد ڈھونڈنا ہوگا, اور اس میں یہ بھی خاص طور پہ معاشی مفاد, جو معاشی مفاد, اور جو کرٹیکل منرلز ہیں, اس کے بعد جو ہے ہمارا جو انرجی, بالخصوص رینیویبلز جو ہیں, اگر تیل تلاش کرنے میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے, اور اس کے بعد تعلقات مضبوط ہوں گے. تو یہ جو ہے اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے, امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ایک ملٹی پولر آرڈر کی طرف جا رہے ہیں, امریکہ فرسٹ کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں نے ایک لچکدار پالیسی اختیار کی ہے جی جی کہ ہم
چین سے بھی تعلقات مضبوط رکھیں گے اور چین سے تعلقات مضبوط رہے ہیں اس سال، اور بلکہ ایک اور اعلیٰ سطح پہ گئے ہیں، اور وہ جو ہم نے سپیک 2.0 کیا ہے. اسی طریقے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، ہمارے خلیجی ریاستوں سے بھی تعلقات ہوں گے، اور جنوب مشرقی ایشیا سے جو ہے ان سے بھی تعلقات ہم ابھی اسحاق ڈار صاحب نے، جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے جو بھی اپنی پچھلی جو پریس بریفنگ دی اس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نہ کسی کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق رکھنے سے روکتے ہیں، اور نہ ہم کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ خراب کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو ڈپلومیسی ہے کہ یہ والی جو قسم ہے اس پر ہمیں جو ہے وہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اس 2025 کی بات کریں تو پاک افغان تعلقات میں بڑا بگاڑ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس بار یہ تناؤ آپ کو کتنا شدید لگ رہا ہے کہ 2026 میں آپ اس کو بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں یا معاملات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیے، اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے ہندوستان کی دہشت گردی کے اوپر آپ کو بات ایسے چیت کوئی ہوتی ہے. آثار لگ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک مسافے کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں، میں نے اسی لیے اگر سے فکر کا آغاز کیا. اگر تو پھر تو امکانات ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں اور امریکہ سے کہلوائیں، ان کے دوسرے جو حلیف ممالک ہیں ان سے کہلوائیں کہ بھئی جو آپ افغانستان میں درپردہ نیٹ ورکس کے ذریعے جو ہے دہشت گردی کروا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس کا سلسلہ ختم کریں. یعنی جو افغانستان سے دہشت گردی آ رہی ہے اس میں صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے، اس میں سرپرستی جو ہے وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے، رو سے ہو رہی ہے، دلی سے ہو رہی ہے. آپ کا سوال بڑا سیدھا تھا، وہ یہ کہ کیا اس میں کوئی امکانات ہیں کہ ہمارے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی سفارتی ٹولز موجود ہیں وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اگرچہ ٹھیک ہے اگر وہاں سے حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے، دے رہے ہیں عسکری سطح پہ، لیکن ہم ثالثی بھی ہم نے استعمال کر کے دیکھ لی. لیکن ہمیں ہر ٹول استعمال کرنا چاہیے تاکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک مسلسل جنگ کی شکل میں نہ بدلیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کہا نہیں جا سکتا کہ کیا صورتحال ہو. یہ صورتحال بگڑ بھی سکتی ہے، سنبھل بھی سکتی ہے، اور اس میں جو ہے پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ نے 2025 کا بہت ذکر کیا، میں 2026 کا اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوگا. یہ 2026 ہندوستان کے لیے بھی مشکل ہے اور پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ اس نے کھوئی ہوئی سپیس حاصل کرنی ہے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مارکہ حق ہوا تو اس وقت چین ہمارے ساتھ کھڑا تھا، امریکہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا، اور روس جو روایتی طور پر ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ غیر جانبدار رہا. صدر پوٹن کے دورے کے بعد بھی جو ہے کوئی حالات سنبھلے نہیں ہیں، اگرچہ وہ امریکہ کو سگنل کر رہے تھے کہ ہم دوست ہیں، ہمارے پاس اور بھی آپشنس ہیں. پاکستان کے لیے اس لیے مشکل ہے، یعنی وہ ساری دنیا میں اسے تلاش، نہ اس کی گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ رہی ہے، نہ بیجنگ جو ہے اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے، نہ وہ بیجنگ سے قطع تعلق کر سکتا ہے کیونکہ اس کا بہت بڑا ٹریڈ ہے اور اس کے جو $100 بلین کا اس کا جو ہے امپورٹ آتا ہے وہاں سے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں وہاں بیچتے ہیں. پاکستان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ ہم جس اعلیٰ سطح پہ پہنچ گئے ہیں، بالکل اس کو مینٹین بھی کرنا پڑے گا. ہاں جی، اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہم ان مواقع کو ضائع تو نہیں کر دیں گے. ایک سٹیپ آگے جا کے کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں 2026 میں؟ کوئی آثار اس کے لگ رہے ہیں؟ جی، ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے، اٹس ہائی ٹائم کہ امریکی صدر جو ہے وہ پاکستان کا 2026 میں دورہ کریں. بہت شکریہ سردار صاحب. سردار صاحب تو بڑے ہوپ فل دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے، اور مشکلات کا بھی بتایا کہ جو پاکستان کے لیے آگے آ سکتی ہیں اور بھارت اور افغانستان کے حوالے سے. تو یقیناً آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید جو پیش رفت سامنے آتی رہے گی ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اب جاتے جاتے بات ہوگی سال 2025 کے معاشی منظرنامے کی کہ جس کے حوالے سے حکومت بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے. آج بھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 2025 کو معاشی کامیابیوں کا سال قرار دیا ہے اور نئے سال میں مزید کامیابیوں کا دعویٰ بھی کیا ہے. کیا واقعی یہ سال معاشی فرنٹ پر پاکستان کے لیے خاصا کامیاب ثابت ہوا ہے، اور کیا ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر معاشی تجزیہ کار اور صحافی شہباز رانا صاحب. السلام علیکم شہباز. جی وعلیکم السلام.
شہباز، آپ کا سال 2025 میں حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے اس پر کیا تبصرہ ہے؟ کیونکہ دعوے تو بہت ہو رہے ہیں لیکن دعووں کے برعکس صورتحال جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بتائیے ہمیں۔ دیکھیے، جو سچ ہوتا ہے وہ حکومتی دعووں کے، اور جو عوام پبلکلی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے شوز میں، ہمارے شوز میں، آگے پیچھے جب ان سے بات کی جاتی ہے، ان کا جب ریئیکشن لیا جاتا ہے تو وہ بہت ہی ایک ایکسٹریم نیگیٹو پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ ایکسٹریملی پازیٹیو پکچر کو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، تو سچائی کے درمیان میں آ کے جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ حکومت کے جو دعوے ہیں اس میں کچھ حد تک تو سچائی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی تھی، ہمارے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بہت ہی کم رہ گئے تھے، 1 مہینے کی امپورٹس کا کور بھی نہیں تھا ہمارے پاس، باقی اوور آل جو چیزیں تھیں وہ صحیح پروگرس نہیں کر رہی تھیں، ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ بہت برے طریقے سے پٹ رہا تھا، روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی تھی، تو یہ حالات اگر آپ سرکاری اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ٹھیک نہیں تھے۔ اب وہ اس طریقے سے اتنی بری سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے۔ جو ہمارے ہاں اس وقت بے روزگاری کی شرح ہے وہ 21 سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہے۔ جو غربت کا نمبر ہے وہ ہمارے پاس 4 سال پرانا، ابھی تک اس کی رپورٹ جو ہے وہ لانچ نہیں، وہ شاید ہو جائے کچھ دنوں میں۔ حکومت کے اوپر بھی ایک قدغن ہے IMF کی طرف سے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بلکہ ان کی کنڈیشن ہے، قدغن نہیں ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ جو لوگوں کی، اگر آپ بزنس مین سے بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، جو ہمارے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ہے، جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں وہ خطے سے بہت زیادہ، اس میں بھی سچائی ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس سال نہیں پچھلے سالوں میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں اور بہت برے بھی نہیں، اور سچ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اچھا شہباز، یہ بھی بتائیے گا کہ 2026 کی اگر بات کی جائے تو معاشی نمو کا ٹارگٹ 3.1% رکھا گیا تھا، اور مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں رہنے کے حوالے سے جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی تھی۔ کیا یہ دونوں ٹارگٹس اچیو ہوئے ہیں یا ابھی بھی بات کہیں بہت دور ہے؟ دیکھیں، پچھلے سال کا جو مالی سال ختم ہوا ہے جون میں، اس کا تو جو GDP گروتھ کا جو معاشی نمو کا ہدف تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ پچھلے سال کے بھی جو اہداف تھے اس میں حکومت کو اس طریقے سے کامیابی نہیں، ارسپیکٹو مس نیر کہ گروتھ ریٹ کیا ہے، 3% ہے یا 4% ہے، کیا وہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ اگر ایسی گروتھ ہو رہی ہے جس سے نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں، اگر پیدا ہو رہی ہیں تو ہماری ضروریات سے کم پیدا ہو رہی ہیں، تو لوگ اس گروتھ کو اون نہیں کرتے، اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں شہباز، تو IMF کا پروگرام تو ہمیں مل گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، حکومت نے اس حوالے سے یہ بڑے دعوے بھی کیے کہ IMF کا پروگرام مل گیا، اب یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہمیں اور قرضہ مل گیا ہے، اور پھر عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اس کے بعد مزید مشکلات میں گر جاتی ہے۔ وقتی طور پہ تو پیسے آ جاتے ہیں لیکن وہ پھر چکانے تو عام آدمی نے ہوتے ہیں۔ تو اس سارے سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ایک سائیکل کے اندر پھنس گئے ہیں کہ اگر حکومت نئے قرضے باہر سے نہیں لیتی اور قرضوں کے ساتھ IMF کی چھتری نہیں ہوتی، تو پھر جو پرانے قرضے ہیں وہ رول اوور نہیں ہوتے، وہ پھر آپ کو جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو وہ قرضہ دیا ہوا، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہے، وہ کہتے ہیں کہ IMF کی چھتری لے کے ورنہ ہمارا پیسہ واپس کرو، کیونکہ اعتماد نہیں ہے۔ ابھی بھی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں لیکن اتنے اچھے بھی نہیں۔ اگر غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب کے قریب ہیں تو اس میں $12.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ تو ان دوست ممالک کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ پھر ہم نے نئے قرضے لیے ہیں، پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مارکیٹ سے ڈالر خرید رہی ہے۔ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، قرضے تو لے لیتے ہیں اور اس کو ایز اے اچیومنٹ بھی کلیم کیا جاتا ہے، مبارکباد کے میسیجز آتے ہیں پرائم منسٹر آفس سے، فائنانس منسٹر آفس سے، تو لیکن کیا وہ جو قرضے ہیں وہ اس میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں؟ شرطیں تو میرا خیال ہے عام آدمی نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ جی، ابھی تک جو شرطوں کا IMF کے پروگرام کا بوجھ پڑا ہے وہ عام آدمی کے اوپر ہی پڑا ہے۔ ابھی تک کابینہ کا سائز چھوٹا نہیں ہوا، ابھی تک کوئی وزارت نہیں بند کی گئی جس کو جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سبجیکٹ صوبوں کے پاس ہیں، تو وہ کوئی اس قسم کی انہوں نے جو وزارت ہے وہ بند نہیں کی۔ تو لیکن جہاں پہ عام لوگ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، پیٹرولیم لیوی کا ریٹ بڑھا دیا، ٹیکسز کے ریٹ بڑھا دیے، باقی اور جگہوں پہ ٹیکسز کا بوجھ بڑھا دیا، گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا، تو جس سے ان شعبوں کے اوپر، ان طبقوں کے اوپر دباؤ پڑتا ہے جہاں سے آگے سے ریزسٹنس نہیں آتی، اور جہاں پہ ریزسٹنس آتی ہے
زراعت کے اوپر آپ نے دیکھا انہوں نے انکم ٹیکس لگایا تھا IMF کے کہنے کے اوپر, اس کو پنجاب اور سندھ نے وہ پوسٹ پون کر دیا کہ زراعت تباہ ہو گئی. اگر زراعت تباہ ہوئی تو زراعت کے اندر ترقی کیسے آ گئی, جو حکومت نے خود کل نمبر اپروو کیا ہے. تو کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. اصل جو چیز جو کرنے والی ہے, جو اب IMF کا پروگرام آتا ہے اس کے ساتھ جو قرضہ ملتا ہے اس کے ساتھ ایک پروگرام بھی آتا ہے اصلاحات کا. وہ جو اصلاحات کا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. آج پرائم منسٹر نے اناؤنس تو کیا ہے کہ وہ اکنامک جو ریفارمز کا ایک ایجنڈا ہے وہ خود امپلیمنٹ کریں گے, اس کی مانیٹرنگ کو وہ خود مانیٹرنگ کریں گے, انشور کریں گے یہ سارے اہداف ہو جائیں. اگر تو وہ سارے پوائنٹس جو پرائم منسٹر نے اپنے تقریر میں کہے ہیں اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر واقعی آپ کو بہتری نظر آئے گی. اگر شہباز 2026 کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا جو معاشی چیلنج ہے وہ پاکستان کو کیا درپیش ہوگا, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی آئے گی؟ غربت میں پسا ہوا جو عام بندہ ہے اس کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیے 2026 کے سال میں ہی حکومت کے اپریل میں 2 سال پورے ہو جائیں گے, اور اس میں حکومت کے اوپر یہ دباؤ یہ ہوگا کہ 2 سال آپ نے سختی کر کے دیکھ لی معاشی طور پر, لوگوں کی زندگیوں کو میں تنگی آئی, ان کی گھر لے کے جانے کی جو ان کے پاس وسائل بچتے ہیں آمدن اخراجات کے بعد وہ کچھ لوگوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں بچتے, نیگیٹو میں چلے لے جاتے ہیں. کچھ کے پاس تھوڑی بہت جو سیونگ ہو جاتی ہے وہ کم ہو گئی. تو اب آپ گروتھ کی طرف جائیں, اب آپ ایسی پالیسیاں لے کے آئیں جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتر آئے. لیکن یہی ایک حقیقت میں حکومت کے لیے چیلنج ہوگا کہ اگر وہ گروتھ بڑھانے کی بات کرتی ہے, نوکریاں پیدا کرنے کی بات کرتی ہے, پبلک سیکٹر کے خرچوں کی بات کرتی ہے, تو پھر IMF کا پروگرام اسے افیکٹ ہوگا. تو پھر ایک طرف تو آپ حکومت کی خواہش ہوگی کہ IMF کا پروگرام رہے, دوسری طرف وہ لوگوں کی جانب سے جو عام طبقہ ہے ہمارا عوام کا اس کی طرف سے ایک دباؤ ہوگا. تو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کرنا ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو. اگر وہ بیلنس وہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کریں گے یا IMF کا پروگرام جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا, پھر جو کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی سسپینڈ, حکومت چاہتی ہے کہ اس پروگرام امپلیمنٹ, یا پھر جو لوگوں کی لائف ہے اس کے اندر کوئی بہتری اس طریقے سے نہیں آئے گی. بہت شکریہ شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سینئر معاشی تجزیہ کار بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا نہیں ہے لیکن بہت برا بھی نہیں ہے, اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اگر بہتری کرنی ہے تو حکومت کو ڈیلیور کرنا ہوگا وہ سارے دعوے, وہ سارے وعدے جو وہ ماضی میں کرتی رہی ہے. ناظرین, آج 2025 کا ہمارا یہ آخری پروگرام گراؤنڈ زیرو آپ کے سامنے ہم نے رکھا, اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والا سال جو ہے وہ آپ کے لیے نئی امیدوں کا, نئی خوشیوں کا, نئی کامرانیوں کا جو ہے وہ پیغام لے کر آئے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.